واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین محترم، حسن خاتمہ کے متعلق جو چوتھا سبب ذکر ہو گیا تھا، صحبت اہل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا، روابط رکھنا، اور اسی طرح سوء خاتمہ، برے خاتمے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی میرے نیک بندوں کو تکلیف پہنچائے تو اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے نیک بندوں کو وہ تکلیف پہنچائے اور پریشانی پہنچائے تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اعلان جنگ کسی بندے کے ساتھ کسی گناہ میں بھی نہیں ہے بجز 2 گناہوں کے۔ 2 گناہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور ایک گناہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اذیت پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اور دوسرا گناہ وہ سودخوری ہے کہ سودخور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ تو سوء خاتمہ، اپنا آخری انجام کہ وہ برا نہ ہو اور بری موت نہ ہو، ایسی موت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ حسن خاتمہ کے لیے اور اپنی اچھی موت کے لیے اور مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے، کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے جو 5واں سبب اور عمل ہے تو وہ ہے خوف خدا۔ خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ کبھی کبھی کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو کسی شرمندگی کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے، اور کبھی کسی کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑا جاتا ہے، لیکن اصل جو گناہ چھوڑنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کو اگر ایک خوبصورت ذات منصب والجمال، کہ خوبصورت اور بہت بڑے اچھے گھرانے کی ایک عورت ایک نوجوان کو ورغلائے اور گناہ کی طرف اس کو بلائے، اور وہ نوجوان اس طرح کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کریں گے، اپنا عرش کا سایہ دیں گے۔ اور اسی طرح جو مرد کسی عورت کو ورغلائے اور گناہ کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں وہ جگہ دیں گے۔ تو حسن خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو حاکم تھا، ان کا اپنی بیوی سے بحث و تکرار ہوا، تو میں ہوا، اور اسی دوران بیوی کے منہ سے نکل گیا کہ دفع ہو جاؤ جہنمی۔ تو حاکم نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق،
اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق معلق۔ اب کس کو پتا کہ حاکم جہنمی ہے یا نہیں؟ اور کس کو پتا کہ وہ جنتی ہے یا نہیں؟ اگر جہنمی ہوا تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن دنیا میں تو اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا، علماء جمع ہو گئے، فقہاء جمع ہو گئے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ سب ہی کہہ رہے تھے ہمیں کیا پتہ امیر المومنین، ہمیں کیا معلوم کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی۔ اور مسئلہ اتنا دور دور پھیل گیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوا تو وہ تشریف لائے دربار میں اور حاکم سے فرمایا کہ حضرت میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا۔ سبھی علماء اس کی طرف دیکھنے لگ گئے، آپ کیسے حل کریں گے؟ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاکم سے فرمایا کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تنہائی میں گئے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ مجھے سچ سچ بتانا کہ آپ کی اس پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو آپ پر کہ آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے تھے، گناہ کرنے سے آپ کے لیے کوئی روک ٹھوک نہیں تھی اور آپ نے محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا ہے؟ اس حاکم نے کہا بالکل ایسا ایک واقعہ میری زندگی میں آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں اپنی دفتری امور سے اپنے گھر گیا، اپنے محل میں گیا، اور اپنے محل میں اپنے کمرے میں گیا تو وہاں پر گھر کی وہ محل کی نوکرانی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی، اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی خوبصورتی مجھے ایسے چھا گئی ہے کہ میرے اس کے لیے وہ خیالات خراب ہو گئے اور برا ارادہ پیدا ہو گیا، اور جیسے میں نے وہ کہہ رہے تھے میں حکمران تھا، حاکم تھا، اگر وہ گناہ کر گزرتا، زنا کر بیٹھتا تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا تھا اور نہ کوئی پوچھ سکتا تھا، لیکن جس وقت میں اس لڑکی کی طرف جانے لگا اور اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وہ بہت نیک اور پارسا، تقیہ، پرہیزگار عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حکمران نے فرمایا کہ جیسے میرے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑا میں اس وقت رک گیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں سے چلی گئی ہے، اور حکمران نے کہا کہ اگر میں اس وقت وہ گناہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آپ جنتی ہیں، جاؤ آپ جنتی ہیں، آپ کی بیوی آپ پر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ سارے علماء جمع ہو گئے، آپ نے کہاں سے دلیل لیے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کس طریقے اور کس قانون پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا۔ وہ چھوڑو لطیفہ سا ہے۔ بہرحال وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، کہ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک دیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک ایسے شخص کا ٹھکانہ وہ جنت ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ وہ جنت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں پڑنے سے روک دے اور نفسانی خواہشات میں پڑنے سے روک دے۔ نفسانی خواہشات ہوتے ہیں نا، انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے،
یہ کھانے کو جی کرتا ہے، یہ کرنے کو جی کرتا ہے، یہ کرنے کو جی کرتا ہے، نفسانی خواہشات ہے۔ مومن مسلمان کی خواہشات وہ انگنت ہے دنیا میں، یہ نہیں پوری ہوتی ہے دنیا میں، قیامت تک نہیں پوری ہو سکتی۔ ان کی پوری ہونے کی ایک ہی جگہ ہے جنت، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ مومن مسلمان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہاں جا کر چھوٹی بڑی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر دوں اور دنیا سے چلا جاؤں، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے کہ میں کیسے جواب دہی کروں گا اپنے ان اعمال کی، اپنے ان گناہوں کی کیسے جواب دہی کروں گا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن مجھ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، کیسے جواب دہی کروں گا؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات میں پڑنے سے روک دیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ وہ جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا خاتمہ وہ اچھا فرمائیں گے۔ اس کا خاتمہ کلمہ شہادت پر ہوگا اور اس کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوگا۔ اور چھٹا سبب حسن خاتمہ کے لیے اور آخری انجام اچھا ہونے کے لیے چھٹا سبب اور عمل وہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت ہے۔ اس کو جتنا بھی ہم پڑھیں اتنا کم ہے، کثرت کے ساتھ۔ اس لیے کہ جو چیز اپنی زندگی میں ایک انسان کثرت کے ساتھ کرتا ہے یا کوئی ورد و کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، وہ مرتے وقت بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت بے اختیار آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جس کام کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتا ہے وہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتے رہتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ گالیوں کا عادی ہوتا ہے تو گالیاں نکلتی رہتی ہیں، کوئی زیادہ وہ اچھی باتوں کا عادی ہوتا ہے تو اچھی باتیں نکلتی ہیں، کوئی ایسے بیہودہ باتوں کا عادی ہوتا ہے بیہودہ باتیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہر وقت ان باتوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ تو جو عمل اور جو کام ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کرتے رہیں گے، مسلسل کرتے رہیں گے، مرتے وقت بھی بے اختیار وہی ہوتا ہے۔ اور کئی واقعات اس پر کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے بھی ہیں۔ مثلا شہر اہواز ایک کتاب میں لکھا واقعات کئی، شہر اہواز میں ایک شخص کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کی گئی، تلقین ذکر آگے آ جائے گا، تلقین کی گئی کہ کلمہ پڑھے، تو وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یہی کہتا رہا 11 12 13 14 15 18 20 یہی کہتا رہا مرتے وقت بھی۔ اور جب پتہ چلا تو یہ شخص حساب دان تھا، سارا دن حساب کتاب میں لگا رہتا تھا، تیرا حساب کیا، میرا کیا، اس کا کیا، اور پوری زندگی حساب و کتاب میں گزار دی تھی، دین سے کچھ رغبت نہ تھی، دین کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں تھی، قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں تھی، علماء طلباء کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں تھی، بس اسی کام میں لگا رہتا تھا۔ تو مرتے وقت بھی وہی حساب کرتا رہا، 11 12 13 مرتے وقت بھی۔ اور اسی طرح ایک شخص نزع کے وقت جو مرنے کی حالت ہوتی ہے، اس وقت جب اس سے کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ کہنے لگا میرے فلاں گھر میں فلاں چیز صحیح کر دو، فلاں باغ میں فلاں طرح درخت صحیح کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، مرتے وقت یہ باتیں کرنے لگا ہے۔ جب پتہ چلا تو اس کی ساری زندگی انہی چیزوں میں گزری تھی، باغات میں اور اسی طرح کھیتوں میں اور گھر کی صفائی ستھرائی میں اور چیزیں ٹھیک کرنے میں اس کی زندگی گزری تھی، منتظم تھا بس اس طرح کے۔
ساری زندگی اس میں گزری تھی اور اللہ تعالیٰ کے دین اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کی وابستگی نہیں تھی، تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ معلوم ہو گیا ہے، اور بھی کئی طرح ہزاروں واقعات ہیں کہ دنیا داری میں حد سے زیادہ مشغولیت اور دن رات کاروبار میں مشغولیت اور پیسہ کمانے کی دھن ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو اچھے خاتمے سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ہر وقت اس میں پڑے رہنا، نہ دن کا پتہ نہ رات کو پتہ، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا نہ حج کا، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو بس دنیا ہے اور دنیا سے کام ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہمیں دین اور دین سے کام ہے اور دین اور دینداری پہ مرنا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے تو دنیا ہے اور دنیا سے کام ہے، دنیا پہ ہی مرنا اور جینا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، قرآن اور حدیث سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس طرح کرے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو دین سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے گھاٹے میں پڑنے والے، یہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ساری زندگی دنیا اور دنیا داری میں گزر جائے، پیسہ اور پیسہ کمانے میں گزر جائے، اور اسی طرح دنیا کے دھن میں گم رہے ہم، اور مرتے وقت کچھ بھی یاد نہ ہو، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شرابی کا واقعہ ہے کہ وہ ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا، جب مرتے وقت اسے کلمے کی تلقین کی گئی تو اس کے زبان سے دو ہی لفظ نکل رہے تھے، اشرب وسقی، اشرب وسقی، خود بھی پی مجھے بھی پلا، خود بھی پی مجھے بھی پلا، دو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ یہ شراب ایسی گناہ ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ وہ شراب ہے، اور شراب کا عادی شخص یہی کہہ رہا تھا اشرب بس کہ تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ شراب جیسے اور گناہ، سود ہو گیا، زنا ہو گئی، زنا ہو گیا ہے، بد نظری ہو گئی ہے، بد نظری وہ ذکر کروں میں انشاءاللہ۔ یہ ایسے مہلک گناہ ہیں جو مومن مسلمان کو زندگی میں ایمان سے بھی خلاص کر دیتے ہیں، جب مسلسل اس میں ایک مومن مسلمان لگا رہتا ہے، توبہ نو، استغفار نو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو نہ بہائے، اس پر خوف نہ آئے، اور خدا کے قہر اور غضب سے ڈر نہ ہو، تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حسن خاتمہ کے لیے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم ہر وقت اس کا ورد نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنے دن اور رات میں سے ایک خاص وقت اس کے لیے خاص کر دیں، ایک خاص تعداد اپنے اوپر لازم کر دیں۔ دنیا کے کاموں کو دیکھو ہم کیسے پھرتی کے ساتھ کرتے ہیں، جلدی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اپنے اوپر جرمانہ بھی رکھتے ہیں، خود کو تکلیف بھی دیتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں کہ پھر آئندہ ایسا نہ ہو، یہ غلطی مجھ سے نہ ہو۔ اور دین اور دینداری کے لیے ہم نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا وقت ہم نکالیں، جو بھی ہو جائے بھائی، اپنی نیند سے 10 منٹ نکالوں گا، 10 منٹ کلمے کا ذکر کروں گا، 10 منٹ نیند کم کروں گا، 10 منٹ موبائل کم دیکھوں گا، 10 منٹ گھر میں باتیں کم کروں گا، 10 منٹ اپنے یار دوستوں کے ساتھ کم بیٹھوں گا۔ ہم نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ شیطان چھوڑتا نہیں ہے نا، شیطان چھوڑتا نہیں ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے اور شیطان سے لڑنے کے لیے ایک ہی ضروری چیز ہے، اور وہ ہے ہمت۔ بس ہمت سب سے بڑی چیز ہے،
جو شخص تھوڑی سی ہمت کرے، ہمت مرداں مدد راہتا، تھوڑی سی ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی۔ تو جو کلمہ زندگی میں ہم بہت زیادہ زبان پر پڑھتے رہیں گے تو مرتے وقت بھی بے اختیار وہ پھر بے دہان اور بے خیال بے اختیاری زبان پر جاری ہوتا ہے وہ کلمہ۔ تو اسی وجہ سے اپنے حسن خاتمہ کے لیے اور اپنا آخری انجام اچھا کرنے کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا چاہیے۔ اور مرنے والے کو کلمے کی تلقین کا مطلب یہ تلقین کہتے تذکیر، اسے یاد کرو۔ مرنے والے سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو، ایسے نہ کہ وہ مرتے وقت انکار نہ کر بیٹھے، اس لیے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے مرنے کی کیفیت، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں یہ طریقہ ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے نیک لوگ بیٹھ جائیں، وہ کلمہ پڑھیں، دنیا داری کی کوئی بات نہ ہو، رشتہ داروں کو ایک طرف کر دیں، وہ کلمہ کے ورد کریں گے آہستہ آہستہ، اور تھوڑی سی آواز کو تیز کریں گے کہ اس کے کانوں کا آواز پہنچ جائے۔ جیسے آواز اس کے کانوں کو چلی جائے گی تو بس وہ ان پڑھنے والوں کے ساتھ وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں چلا گیا، جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ تلقین کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، یہ بہت بڑے جلیل القدر اور محدث صحابی تھے، احادیث بہت زیادہ احادیث ان سے منقول ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شاگردوں نے سوچا کہ ہم حضرت کو کلمے کی تلقین کیسے کریں، کس طریقے کے ساتھ ہم کلمہ وہ پڑھیں یا پڑھائیں کہ یہ کلمہ پڑھ جائے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا، جس حدیث میں یہ آیا ہے کلمے کی تلقین کی جو حدیث ہے وہی شاگردوں نے شروع کر دی اپنے استاذ محترم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور وہ جب انہوں نے اس طرح حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں، یہ روایت فلاں سے پہنچی ہے، یہ روایت فلاں سے پہنچی ہے، روایت فلاں سے پہنچی ہے، اس طرح جب انہوں نے 3-4 راوی ذکر کیے روایت کرنے والے، تو باقی پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ اور جس وقت یہاں پر پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بس ان کی روح نکل گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکل گئی۔ اور پھر آخری الفاظ حدیث کے دخل الجنہ، عملی طور پر جنت میں داخل ہوا۔ کیسے خوبصورت موت ہے۔ حدیث پڑھی شاگردوں نے اور آخری الفاظ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بہرحال کلمہ طیبہ کی کثرت ہو کہ ہم کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، ہر وقت کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس طرح آپ کے لیے آسان ہو۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ایک مخصوص وقت نکالیں۔ پہلے لوگ جب ہم مسجدوں میں جاتے 20 سال پہلے چلے جاؤ، اتنا پرانا میں بھی نہیں ہوں، 20 سال پہلے چلے جاؤ 30 سال، تو لوگ صبح سویرے اذانوں سے پہلے مسجدوں میں آ کر ذکر میں مشغول ہو جاتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ جیسے امام نماز پڑھاتا تب بھی لوگ ذکر میں مشغول ہوتے اشراق تک، اور اشراق کے بعد بھی لوگ ذکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت۔ اور چاش تک بھی میں نے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھے کہ مسجد میں بیٹھے رہتے، اور ایسے بھی تھے کہ چاش کے لیے اسپیشل وہ آتے، صلاۃ ضحیٰ چاش کے لیے وہ اپنی نماز پڑھتے تھے۔ اور میں آپ لوگ کئی مرتبہ میں نے، آپ لوگ اندر جاتے ہو غسل کرتے ہو، وضو کرو غسل کرو، آپ کا وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا ہے، اپنی وردی پاک رکھو، موقع مل گیا 2 رکعت نماز پڑھو۔ جو 2 بجے جاتے ہیں ان کے لیے تہجد پڑھنے کا سنہری موقع ہوتا ہے، 2 رکعت جلدی 10 منٹ پہلے چلے جاؤ، 20 منٹ پہلے چلے جاؤ، غسل کیا غسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا، اپنی وردی تھوڑی سی پاک رکھو، تہجد پڑھے اور ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ تو پہلے لوگ عبادتوں میں مشغول ہوا کرتے تھے، اب ہم موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں،
صبح جیسے بس صبح آنکھ کھلتی ہے پہلے موبائل پر ہاتھ مارتے ہیں کہ موبائل کدھر ہے، کوئی میسج آیا ہو، میس کال آیا ہو، کال آئی ہو، ہاں جلدی جلدی نیٹ بھی کھول دیتے ہیں۔ ہم نے تماشے کیا ہے۔ تو ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے ہماری، اتنی دنیا داری میں بھی نہیں گم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے ہم غافل ہو جائیں۔ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے، کس کو کیا پتا کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جتنے بھی اس کے لیے اسباب اور اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنانا چاہیے کہ وہ زندگی میں وہ اعمال چھوٹنے نہ پائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔